وہ مرد حضرات جن کو یہ شکایت ہوتی ہے اپنی بیویوں سے، اور وہ اپنی بیویوں کو یہ سناتے بھی رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں وہ عورتیں کون ہوتی ہیں جو اتنا پیار کرتی ہیں اپنے شوہروں کو، اتنا انٹرٹین کرتی ہیں، اتنا کوالٹی ٹائم دیتی ہیں بیڈ پہ، تو وہ عورتیں کہیں بھی نہیں ہوتی ہیں، وہ عورتیں بنانی پڑتی ہیں اور وہ مرد حضرات خود بناتے ہیں۔ ایک صبح سے لے کے رات تک آپ کی بیوی سے آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اور رات کو آپ چاہتے ہیں کہ ایک اجنبی انسان کے ساتھ جو بھلے سالوں سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے لیکن ڈیلی بیسس پہ تو آپ سے اجنبی ہوتا ہے، رات کے ٹائم آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے کہ بیڈ پہ وہ آپ کو بالکل کوالٹی ٹائم دے اور فل WWF کا کھاڑا لگا ہوا ہو، تو ایسا پاسبل نہیں ہے نا۔ ایسا پاسبل اس لیے نہیں ہے، اب سنڈے کا دن ہے، آج ہماری فرینڈز وغیرہ جمع ہوں گی تو ان کا بھی مین ٹاپک یہی ہوگا، یار پتہ نہیں میرا میاں تو مجھ سے ناراض ہی رہتا ہے، ہر روز رات کو یہی کہہ کے سوتا ہے۔ ایسی عورتوں پہ نا لعنت ہوتی ہے جو اپنے میاں کے حقوق پورے کر کے نہیں سوتی۔ تو میرا سوال یہ ہے ان بندوں سے کہ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ کیوں نہیں حقوق پورے کر کے سوتی ہیں؟ اور یہ کوئی کھانا پکانا، جھاڑو پوچھے کا کام یا برتن دھونے کا کام نہیں ہے، یہ ایک خوبصورت سا رشتہ ہے، یہ خوبصورت سی فیلنگز ہیں، یہ ایک خوبصورت سا ریلیشن ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ میرا دوست تو بتا رہا تھا یار اس کی بیوی تو اتنی زبردست ہے۔ آپ تھے وہاں پہ، آپ نے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے آپ کے دوست کو آپ سے بھی زیادہ کمپلیکس ہو، وہ اور بھی بیچارہ جو ہے نا حالات کا مارا اور آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہو۔ تو لوگوں کی باتیں سن کر اپنی بیوی کو سنانے سے بہتر ہے وہ کام کریں جس سے آپ کی اپنی لائف بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ کی وشز آپ کے ہاتھ میں ہے پورے کرنا۔ آپ گاڑی لیتے ہیں نا، سپوز آپ کا موڈ ہے کہ میں سیوک لے لوں یا میں کوئی فارچونر لے لوں، تو ایفرٹ تو کریں گے نا اس کے لیے، وہ اب آسمان میں سوراخ ہوگا تو وہاں سے تو نہیں گرے گی، ایفرٹ کریں گے نا۔ اب ایفرٹ کیا ہے؟ صبح سے آپ آفس گئے ہوئے ہیں، بیوی نے اگر غلطی سے فون کر دیا، پہلے تو آپ نے اٹھایا نہیں، میں باس کے ساتھ تھا یا میں میٹنگ میں تھا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے اٹھا لیا، یار میں اس وقت بزی ہوں، بہت میں کال کرنا، اب یہ والی ساؤنڈ جب کوئی بیوی سنے گی تو خود سوچے کہ اس کو آپ پہ کتنا رومانس آئے گا۔ سیکنڈ، پھر جب وہ فون کرے گی، آپ شام کو گھر آئیں گے نا، اگر جلدی آئیں تو یہ لے آئیے گا، یار تم اسی کام کے لیے مجھے کال کرتی ہو؟ اچھا، اب یہ 2-3 چیزیں آپ نے اپنی بیوی کو تحفتاً دے دی ہیں۔ اب جب سارے کام کر کے بیوی بچوں کے، گھر کے، جاندار چیزوں کے، بے جان چیزوں کے، ساس کے سسر کے کر کے لیٹی ہے بیڈ پہ، اس کی کمر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایسی شیر والی نظروں سے دیکھیں گے، کیوں بھائی کیوں؟ بجائے شیر والی نظروں سے دیکھنے کے آپ اس کے ایک اسمائل پاس کریں، درد ہو رہا ہے، لا میں موو لگا دیتا ہوں، درد ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ آپ نے اس کی کمر پہ کریم لگائی، پھر آپ نے اس کے تھوڑی دیر سے پاؤں دبا دیے، اس بندی کا دل تو باغ باغ ہو گیا، نہ تو اس کی کمر کا درد رہا، نہ اس کے پاؤں کا درد رہا، اور ابھی آپ نے اس کو یہ والی بات کہنی تھی نا کہ بس میرے ٹائم پہ تمہاری کمر میں اور پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، تو اس نے پاؤں ہی مارنا تھا پھر آپ کو، اور آپ نے اگلی صبح جا کے یہی کہنا تھا پھر کہ یار پتہ نہیں وہ عورتیں کہاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہ عورتیں نہیں ملیں گی آپ کو کہیں بھی، کیونکہ وہ خواب و خیالوں میں ہوتی ہیں، یا وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کو بچوں کا اور گھر کا کچھ نہیں پڑا ہوتا اور وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں۔ بیوی جو ہے نا، جو آپ کے ساتھ مخلص ہے، وہ آپ کا پیار چاہتی ہے، جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا اسے آپ کے پیار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آئیں جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر واپس آ رہے ہیں میڈیکل اسٹور سے، اپنے لیے تو سامان لانا آپ نہیں بھولتے، کیونکہ آپ کے دماغ میں پلان ہوتا ہے او رات کو میں نے کشتی کرنی ہے، لیکن آپ کے دماغ میں کبھی یہ نہیں ہوتا یار میں اپنی بیوی کے لیے گجرے لے لوں، یار میں کوئی پرفیوم لے لوں، چلو میں اس کے لیے نیکلس، گاڑی سائڈ میں لگا کے اس کے لیے نیکلس لے لیتا ہوں، کوئی آرٹیفیشلی لے لوں، بہانے سے اس کو گلے میں پہناؤں گا، بال اس کے آگے سے پیچھے کروں گا۔ تو آپ کا بس یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ قطب مینار پہ چڑھ جائیں، سیڑھیاں نہ چڑھنی پڑیں، سیڑھیوں کے سٹیپ نہیں فالو کرنے آپ نے ڈائریکٹ پاکستان جو مینار پاکستان ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ چڑھ جائیں، ایسا نہیں ہوتا، بیچ میں جو رستہ ہے اس کو بھی تو طے کریں نا۔ جب اس کو آپ طے کرتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اوپر کی طرف جائیں گے
تو ڈیفینیٹلی وہ پیار، وہ محبت جو آپ مثالیں دیتے پھرتے ہیں، دوست آپ کو جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، وہ آپ کے اپنے گھر میں موجود ہوگا، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ، تمیز ہوتی ہے، اس کو فالو تو کریں. شکوے شکایت کرنے کے بجائے اپنے اندر کی خامیوں کو ڈھونڈیں. آپ کی بیوی ہر وقت آپ سے سلمان خان کی رویے کی ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہے کہ میں فون کروں تو یہ بولے اوئے ہوئے میری بیگم کا فون آ گیا، کان میں میٹھی سی آواز پڑ گئی، اوئے ہوئے. اب اس لیول پہ آپ لے گئے کہ بیوی کو یہ بات بولیں گے تو وہ بولے گی کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو کیا، کل تک تو میں چڑیل تھی. تو اس لیول پہ لے جا کے یہ بات نہیں کرنی، اس لیول پہ جانا ہی نہیں ہے کہ جب وہ بیوی کو آپ یہ بات بولیں تو الٹا 4 گالیاں اور پڑ جائیں اسٹارٹ میں ہی، جیسے ہی آپ کی شادی ہوئی ہے. اور چلیں وہ لوگ بھی جو اس طرح کی بات اپنی بیوی کو بولیں گے تو بیوی کو یقین نہیں آئے گا، تو آہستہ آہستہ انہیں بھی یقین دلائیں. لیکن گھر سے واپسی پہ کوئی گجرے لے کے جائیں، گجرے پہناتے ہوئے اسے پیار سے ٹچ کر لیں، اس کو نیکلس پہناتے ہوئے پیار سے ٹچ کر لیں، اس کے بالوں کے لیے کوئی چیز لے جائیں، اس کے بالوں کو کھولیں، یار تمہارے بال اچھے نہیں لگ رہے، میں تمہارے لیے ڈریس لے کے آ رہا ہوں، نہا کے آنا، کوئی پرفیوم لے جائیں. تو پھر اب گاڑی میں آپ پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی نا، پانی سے چلنے والی گاڑی تو ہے نہیں. ہر چیز، سالن میں آئل چاہیے پکانے کے لیے، بیوی کو پیار چاہیے، گاڑی کو پیٹرول چاہیے، اسکول والوں کو فیس چاہیے، گھر والوں کو رینٹ چاہیے، ہر چیز کی ایک فیس ہے. آپ لوگوں نے عورتوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو اتنا ہلکے ہاتھ پہ لے لیا ہے، اتنا مطلب کیا کہنا چاہیے کہ یہ ٹرک آزمائیں. گھر سے واپسی پہ کوئی بھی چیز لے جائیں، اسے بٹھائیں، ارے یار دیکھو، اور بنا کسی مائنڈ پلان کے ساتھ کہ یہ والا پہنانا ہے اور اگلی ہی دفعہ جو ہے اپنا کام نکالنا ہے، یہ مائنڈ سیٹ نہ رکھیں. لٹرلی پیار کے وے میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنے گھر میں ہی پیار ملے گا. پیار دیں گی تو پیار ملے گا. اگر وہ کہہ رہی ہیں نہیں میرا آج موڈ نہیں ہے، میں بہت تھکی ہوں، تو اس کو بولیں کوئی بات نہیں جانی، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، میں دبا دیتا ہوں. پاؤں میں درد ہو رہا ہے، کیوں تھک گئے ہو اتنا، کیوں کیا تھا اتنا کام، نہ کہ ہم نے تو نہیں کہا اتنا کام کرو، ماسیاں تو رکھی ہوئی ہیں، بچوں کو تو ماسیاں دیکھتی ہیں، تم پتہ نہیں کیوں تھک جاتی ہو. اب کوئی بندہ تھک گیا ہے، اس کے بچے ہیں، عورت نے بچے پیدا کر ہی بہت بڑا کام کر دیا ہوتا ہے. کبھی بچوں کے ساتھ آپ رہیں نا، آپ کو کتے کا بچہ بنا کے چھوڑیں گے وہ، اتنے ان کی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی فضول قسم کی بہن بھائیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ کبھی بیٹھو تو آپ کو پتہ چلے کہ بچوں کا کام کر کے تھکتی کیوں ہیں مائیں. تو بی جینٹل، بی نائس، بی سافٹ، اسمائل رکھیں اپنے فیس پہ. یقین کریں اگر آپ 60 سال پرانا آپ کا ریلیشن بھی ہے نا، وہ یوں اوپر آ جائے گا آپ کے پیارے لفظوں سے، آپ کے رومانس بھری باتوں سے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ایجوکیشن صرف وہ نہیں ہے جو ہم لیتے تھے اور پھر جا کے ڈگری دکھا کے ہم جاب پہ لگ جاتے تھے. وہ جاب ملتی تھی، وہاں سے پیسے ملتے تھے تو ہماری زندگی چلتی تھی. پیار سے بھی زندگی چلتی ہے، رومانس سے بھی زندگی چلتی ہے. تو یہاں پہ بھی ڈگری لیں نا، یہاں پہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، یہاں پہ بھی ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو کہ میری بیوی کس طرح سے خوش ہوتی ہے، یا میں کس طرح سے اسے پیار سے رکھ سکتا ہوں. اب جیسے میری اگر بات کریں تو میرے لیے پرفیوم یہ وہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، لیکن میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے ایک خوبصورت لہجہ. کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ خوبصورت لہجے کے پیچھے شکل کیسی ہے. اکثر میں کھڑی ہوتی ہوں. ایک دن میں شاپ پہ کھڑی ہوئی تھی، کپڑے والی ایک عام سی دکان تھی، تو میں اس والی رو میں میں کپڑے دیکھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے بولا کہ میم اگر آپ یہاں دیکھ لیں گی تو آپ کو یہاں پہ ہی بہت اچھا لگے گا. اینڈ آئی واز اسٹک کہ یہ اتنی خوبصورت آواز، اتنا مدھم لہجہ، اتنی پیاری ٹون کس کی ہے. میں نے بہت تھم کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ نارمل سا بندہ تھا، کوئی اتنی خوشگوار یا بہت حسین پرسنالٹی کا مالک نہیں تھا، بٹ اس کا جو لہجہ تھا نا، اس نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ مجبور کر دیا. تو خوبصورت لہجے، خوبصورت الفاظ، چہرے کی نرمی،